بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس حویلی میں ملازمہ تھی وہاں کے صاحب کی بہن شادی سے ایک دن پہلے ہی بھاگ گئی۔ عزت بچانے کی خاطر گاؤں میں مشہور کر دیا کہ بہن مر گئی ہے۔ صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دیے اور کہا کہ تم بہن کی میت کی جگہ لے لو، قبرستان میں جاتے ہی ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ میرے پاس ایسا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ صاحب لوگوں کے بہت احسانات تھے ہم پر، اور وہ پھر پیسے بھی دے رہے تھے۔ میری اماں تو مان گئی اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ کر لو یہ کام، تمہیں کون سا سچ میں قبر میں دفنا دیں گے۔ صاحب جی اتنے سارے پیسے بھی تو دے رہے ہیں، سوچو ذرا۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایسے کیسے کر لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں صاحب لوگ مجھے دفنا ہی نہ آئے۔ وہ بڑے غیرت مند تھے، اپنی عزت کے لیے وہ میرے ساتھ ایسا کر بھی سکتے تھے، یہ میں جانتی تھی، کیونکہ کچھ راز تھے جو غیرت کے نام پر اس حویلی میں دفن تھے۔ مجھے تو بہت پہلے ہی صاحب کی بہن پہ شک تھا، کیونکہ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں اپنے کوارٹر میں بنے چھوٹے سے کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ پانی پیا تھا، جب میں پلٹی تو مجھے اپنے کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر صاحب کی بہن لان میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ میں وہیں کھڑی دیکھنے لگی جب وہ گیٹ کھول کر باہر گئی، اور پھر وہ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد مسکراتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں تو جلسہ سے کچن سے نکل کر ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے چپکے چپکے ان کے پیچھے چلنے لگی، مگر ان کو شاید میری موجودگی محسوس ہو گئی تھی۔ وہ رکی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ میں فوراً پلٹ کر ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ اس کو محسوس ہوا اور وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھنے لگی اور واپس حویلی کے اندر چلی گئی۔ میں بھاگ کر حویلی کے گیٹ سے باہر گئی، وہاں باہر جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی اور باہر کیوں گئی؟ مجھے تو باہر دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور تو اور آج گارڈ بھی گیٹ پر نہیں ہے۔ ہمیشہ حویلی پر پہرے دار موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے صاحب کی حویلی ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی تھی۔ میں بچپن ہی سے یہاں کام کرتی تھی۔ میرا نام زارا تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی اچھا تھا۔ میرے ابا کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے تھے۔ پھر ابا کے گھر والوں نے ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کے کہ بیٹا تو دے نہیں سکی، تمہاری بیٹی کو ہم کیوں پالیں، خود اپنا اور اپنی بیٹیوں کا بندوبست کرو جا کر۔ میں نے اکثر ایسے ہی دیکھا تھا کہ ابا کے گھر والے اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے بالکل بھی، بلکہ جبکہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اماں بہت اچھی تھی، ہمیشہ چپ کر کے ان کی باتیں سن لیتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی۔ ابا کی ماں یعنی میری دادی وہ چاہتی تھی ابا ان کی بھانجی سے شادی کریں، اور ابا کا رشتہ ان سے پوچھے بغیر انہوں نے کر دیا، اپنی ہی بھانجی سے۔ مگر بعد میں ابا کو اماں پسند آئی جو اس کے پاس والے گاؤں میں رہتی تھی۔ اماں ایک اسکول ٹیچر تھیں جو دونوں گاؤں کے بیچ میں تھا۔ وہاں ابا نے اماں کو دیکھا، تب سے ان کو پسند کرنے لگے، کیونکہ خوبصورت میری ماں تھی اور میرے ابا بھی بہت پیارے تھے۔ پھر انہوں نے گھر میں ضد کر کے اماں سے شادی کر لی۔ میری دادی اس شادی کے حق میں نہ تھی۔ اماں کے گھر والے بہت غریب تھے اور ابا کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کی غریبی ان کو پسند نہ تھی، وہ میری دادی کو کچھ اپنی بھانجی کا بھی تو دکھ تھا نا، مگر جیسے تیسے کر کے اماں نے وہاں نبھا لیا۔ اور جب اماں کے ہاں میری پیدائش ہوئی تو میری دادی ان سے مزید خفا ہو گئی کہ ان کو پوتے کی امید تھی، اور پوتی یعنی کہ میری آمد ان کو مزید اماں کے خلاف کر گئی۔ لیکن یہاں ماں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا کہ وہ زبردستی بیٹا پیدا کرتی۔ اللہ پاک جس کو چاہے جو عطا کرے، ہم انسانوں کا کسی پر بس نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان سب جانتے بوجھتے بھی روٹھ جاتے ہیں، اور پھر اماں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ میری دادی ہر وقت ان کو ستاتی، سارا دن ان کو کام میں مصروف رکھتی، اپنی خدمت ان سے کرواتی۔ اس کے باوجود اماں ان کو پسند نہیں تھی، اور مجھے بھی ہر پل ہر وقت بلا وجہ جھڑکتی مارتی۔ پھر جب میں آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، سب سمجھنے لگی، تو میں سب گھر والوں کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں دیکھتی تھی، اور پھر ابا کے ہوتے ہوئے اماں نے برداشت کر لیا، صبر کر کے، کیونکہ ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے۔
وہ دن کو کام کرنے جاتے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے اماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا گھر میں، اور نہ ہی اماں ان کو بتاتی، کہتی ان میں ابا کا تو کوئی قصور نہیں جو ان باتوں کو بار بار ان کے سامنے دہرائے، یہ جنگ ان کی اور دادی کے بیچ کی ہے، تو وہ دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، تیسرے سے اماں ذکر نہیں کرنا چاہتی تھیں ان کے برے رویے کا، کیونکہ میری دادی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو ایسے ہی رہتی جیسی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میری دادی کو تو جیسے موقع ہی مل گیا ہمیں وہاں سے نکالنے کا، میں تو ان کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اس لیے میرا تک نہ سوچا انہوں نے۔ لیکن اماں کی نفرت میں ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو اماں مجھے لے کر واپس اپنے ہی گاؤں میں آ گئی۔ اماں کے ماں باپ اماں کو تکلیف میں دیکھ کر بہمار رہنے لگے، جبکہ اماں کی بھابھی ہمیں بالکل بھی گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی ہم ان کے گھر میں رہیں، اس لیے انہوں نے اماں کے بھائیوں کو بھی اماں کے خلاف کر دیا، تو وہ بھی چاہتے تھے ہم وہاں نہ رہیں، مگر اماں کی مجبوری تھی، اس لیے وہ یہاں بھی سب چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ سارا دن وہ نوکروں کی طرح کام کرتی، میری نانی تو بیمار تھی بیچاری، وہ ممانی کو مزید کچھ نہیں کہتی تھی، اور پھر ایک دن میری ممانی نے ہمیں گھر سے ہی نکال دیا۔ اس وقت میں بمشکل 12 سال کی تھی، جب میں بھی یہاں کے سرکاری اسکول میں جاتی۔ میرا اسکول جانا ممانی کو بالکل گوارا نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اسکول کے وقت کوئی نہ کوئی کام مجھے کہہ دیتی کہ اس وجہ سے میں اسکول نہ جا سکوں، پر اماں کی سپورٹ سے پھر بھی میرا اسکول جانا ہوتا۔ ایک دن میں اسکول گئی تھی، وہاں میری ایک دوست تھی جو میری طرح غریب مگر اچھی تھی۔ وہاں بڑے ماموں کی بیٹی نے اسے مارا، وہ رو رہی تھی اور وہ اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئی، تو اپنے دوست کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہ گئی، اور اس کی شکایت میں نے اپنی ٹیچر سے لگا دی کہ میری دوست کو اس نے زور سے مارا ہے۔ ٹیچر نے اسے بلایا اور میری دوست سے معافی مانگنے کا کہا، مگر وہ تو نام مست تھی، اس نے ٹیچر کو بھی منع کر دیا سوری کرنے سے۔ ٹیچر نے اس کو ڈنڈا مارا تو وہ روتی ہوئی اسکول سے گھر چلی آئی۔ میں اور میری دوست دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ میں جب گھر گئی تو مجھے دیکھتے ہی مما نے مجھ پر جھپٹ پڑی اور مجھے مارا۔ اماں نے بمشکل ان سے مجھ کو چھڑایا کہ میری بچی کو معاف کر دو، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب ماموں آفس سے آئے تو انہوں نے بڑھا چڑھا کر ہمارے بارے میں بتایا۔ جو میری نانی نانا کی وجہ سے خاموش تھے، اب ان کی سنے بنا ہی انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور ممانی کی خواہش پوری ہوگی۔ اس کے بعد ہم کچھ دن تو سڑک پر رہ کر گزارا کرتے رہے۔ جب اماں کو اس حویلی میں ملازمہ کا کام کرنے کا آئیڈیا آیا، پھر وہ مجھے لے کر اس حویلی میں آ گئی۔ اماں بتاتی ہے کہ صاحب کی ماں بہت مہربان خاتون تھی۔ اماں نے ان کو جب اپنی مجبوری بتائی اور بھائی بھابھیوں کا رویہ، تو انہوں نے اماں کو فوراً ہی مجبوری پر ترس کھا کے اس حویلی میں کام دے دیا، اور ہم اس حویلی کے کوارٹر میں رہنے لگے۔ تب سے ہم ماں بیٹی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی حویلی کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، جس کی وجہ سے میں بھی ملازمہ میں شمار ہو گئی، اور آہستہ آہستہ میں بھی باقی ملازموں کی طرح کام کرنے لگی۔ حویلی کے آدھے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اس حویلی میں ایک بڑے صاحب رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ ان کی ماں جو کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ بڑے صاحب کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے جو باہر پڑھنے گئے تھے، ان کی بہن بھی باہر سے پڑھ کے آئی۔ ان کو حویلی میں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ تھا، بہت ہی خوبصورت تھی، وہ ہر وقت فون پر لگی رہتی، میں ان کے کام کرتی، ان کے کمرے کی صفائی وغیرہ وہ سب میرے ذمہ تھا۔ میں نے اکثر ان کے فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی تھی۔ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اکثر مجھے ان کے کمرے میں پڑے روز گفٹ ملتے۔ میں حیران تھی کہ وہ تو باہر ہی نہیں جاتی، تو یہ گفٹ ان کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اس رات کو ان کو لان میں دیکھنے کے بعد صبح مجھے پھر ان کے کمرے سے روز گفٹ ملا، جو انہوں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، پر میں یہ بات کسی سے نہیں کہتی تھی کیونکہ یہ ان کا راز تھا۔
جو مجھے خود تک محدود رکھنا تھا، ورنہ یہ حویلی والے اپنے راز جاننے کے اوپر دوسروں کو قتل کر دیتے تھے۔ دکھنے میں جتنے یہ نرم تھے اتنے ہی سخت یہ لوگ اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ میں کچھ دنوں سے حویلی میں عجیب سا کھچاؤ محسوس کر رہی تھی۔ بڑے صاحب اور ان کی بہن کے بیچ میں کچھ انبن چل رہی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اماں نے مجھے چپ کروا دیا کہ یہ حویلی والوں کے اپنے مسئلے ہیں، تم اس پر دھیان نہ دو، اور انہوں نے مجھے سخت تلقین کی کہ جو بھی سنا ہے وہیں بھی چھوڑو، کسی کو مت بتانا، خود بھی بھول جانا۔ اماں نے اتنی رازداری سے یہ بات کیوں کی تھی مجھ سے؟ یہ بات اماں سے حویلی میں تو میں پوچھ نہیں پائی، مگر جب ہم رات کو اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ انہوں نے مجھے تلقین کیوں کی۔ پھر اماں نے جو راز مجھے اس حویلی کا بتایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بڑے صاحب کو ان کی ماں نے پڑھنے کے لیے باہر کے ملک میں بھیجا تھا۔ کچھ سالوں سے وہ وہیں مقیم تھے، اور اچانک جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اس کو واپس حویلی بلا لیا، مگر بڑے صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جن کیا معاملہ تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی ان کی بیماری کی خبر سن کر نہیں آ رہے تھے، جبکہ ان کی ماں دن رات ان کو یاد کرتی بیمار رہنے لگی تھی۔ اور ایک دن وہ اچانک حویلی آ گئے، مگر اکیلے نہیں آئے تھے، کسی لڑکی کو ساتھ لائے تھے، اور پوچھنے پہ بتایا کہ وہ ان کی بیوی ہے۔ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی اور ان کی بیوی امید سے تھی۔ ان دنوں وہ واپس نہیں آ رہے تھے، اور اب آئے تھے تو ساتھ میں کچھ ماہ کا بچہ بھی لائے۔ یہ جو اب بیوی تھی، پہلی بیوی وہ باہر کی لڑکی تھی جسے وہ شادی اپنی پسند سے کر کے لائے تھے۔ ان کی ماں نے ان کو بہت کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ صرف خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گے، باہر سے کوئی بہو اس حویلی میں نہیں آئے گی، لیکن ان کی آنکھوں پر تو عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ حویلی میں انہوں نے 2 سے 3 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا دونوں کو۔ اس عرصے میں ان کی ماں بھی بہت زیادہ بیمار رہنے کی وجہ سے وفات پا گئی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، ساتھ ہی چھوٹی بہن کو بھی حویلی میں۔ اب صرف وہ اور ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور گھر میں صرف ان کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ بڑے صاحب محبت کرتے تھے تو بالکل ٹھیک ہی کرتے تھے، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ کسی کو بھی ان سے محبت ہو سکتی تھی، کیونکہ آج کل خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں لوگ، سیرت کہاں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں بڑے صاحب جی نے دھوکہ کھایا تھا، وہ بھی ان کی خوبصورتی پر مر مٹے تھے، اور ان کی بیوی جو دھول ان کی آنکھوں میں جھونکا کرتی تھی، اس سے وہ بے خبر تھے۔ ان کی بیوی اپنے کمرے میں موجود تھی جب اچانک حویلی کے اسٹور روم میں آگ لگی، اور آگ سے پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ خود صاحب اپنے گھر پر نہیں تھے، اور تو اور صاحب کی بیوی بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فوراً صاحب کو فون کر کے بلایا گیا، صاحب آئے، تب تک اسٹور روم پورا جل چکا تھا۔ صاحب کے آنے تک وہاں کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر جب وہ آئے تو اسٹور روم کو کھولا گیا، مگر وہاں دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایک جلی ہوئی لاش پڑی تھی، جو اس قدر جلی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا، مگر پھر غور کرنے سے پہچان آ گئی کہ وہ لاش کس کی تھی۔ وہ صاحب کی پہلی بیوی کی لاش تھی، اور کسی کو نہ معلوم تھا یہ سب کیسے ہوا، کیسے اسٹور میں آگ لگی، کمرے میں وہاں کیسے پہنچی۔ آگ اگر لگی بھی تھی، جب وہاں کسی کو بلایا کیوں نہیں اپنی مدد کے لیے انہوں نے۔ بڑے صاحب دکھ کا اظہار کرتے تھے اپنی محبوبہ بیوی کے مرنے پر، لیکن اس کام میں انہی کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ راز بھی ایک دن کھل گیا تھا۔ صاحب کے خاص ملازم نے اسٹور روم میں آگ لگائی تھی، جان بوجھ کر۔ صاحب کی بڑی بیوی کو بے ہوش کر کے وہاں پھینک دیا گیا، جس سے وہ مر گئی اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ جبکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اماں سے سوال کیا تو انہوں نے بڑی رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے کہا، ہاں یہ سب بڑے صاحب کے کہنے پہ کیا گیا تھا۔ میں ان کی بات پہ حیران رہ گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
وہ بھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور خاندان والوں نے کے خلاف جا کر انہوں نے شادی کی تھی ان سے۔ مگر اماں نے بتایا کہ ان کی بیوی کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ بڑے صاحب کو بہت دیر سے معلوم تھا، پھر انہوں نے اپنی بیوی سے لڑائی بھی کی اس بات پر۔ وہ اب بڑے صاحب سے طلاق چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر سکے۔ یہ بات بڑے صاحب کو نامنظور تھی، اس لیے انہوں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ بڑے صاحب کی بیوی نے گھر چھوڑنے کی دھمکی ان کو دی تھی۔ اب تو بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو گئے تھے، اور اس طرح خاموش ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ اس خاموشی میں ان کے خلاف کیا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس دن ان کی بیوی گھر چھوڑ کر ہی جا رہی تھی، اس لیے بڑے صاحب نے اپنے خاص ملازموں کو پیسے دے کر یہ سب ان سے کرنے کو کہا، اور خود کام سے باہر چلے گئے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ پھر اپنی بیوی کی موت کو ایک حادثاتی موت ثابت کر دیا تھا، اور ملازموں کے منہ بھی بند کر دیے۔ مگر یہ راز خاص آدمی کے منہ سے جانے کیسے نکل گیا اور باقی ملازموں تک پہنچ گیا۔ ان ملازموں میں اماں بھی شامل تھی۔ اپنے خاص ملازموں کو تو صاحب نے اماں کے سامنے ہی جلا دیا، اور ان سے کہا سب منہ بند رکھیں اور یہ بات حویلی سے باہر نہ جائے کسی تک، ورنہ اسی طرح ان کا انجام ہوگا۔ سب نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس راز کو سینے میں ہی دفن کر لیا، کیونکہ ماں مہربان خاتون تھی، بڑے صاحب اس سے کہیں زیادہ ظالم جابر تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے سخت تھے، اور ان کی شخصیت میں بھی ایسا رعب تھا جو اگلے بندے کو ان سے ڈرنے پر مجبور کر دیتا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بڑے صاحب نے دوسری شادی اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے کی تھی۔ ان کی دوسری بیوی بھی بڑی نک چڑھی اور مغرور تھی، ہم پر حکم چلاتی تھی، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا وہ بڑے صاحب کی بہن کو بھی بالکل پسند نہیں کرتی تھی، جب بھی ہر وقت ان سے منہ کلامی ہوتی رہتی۔ ان سے کم تو بڑے صاحب کی بہن بھی نہیں تھی، وہ بھی بہت غصے والی اور مغرور لڑکی تھی۔ اپنی بھابھی سے ان کی ہر وقت لڑائی رہتی۔ اب میں اماں کی تلقین کو سمجھ گئی اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا، پر کب تک؟ ایک دن میرے منہ سے بھی یہ بات نکل گئی، اور میری روح اس دن کانپ گئی اپنے انجام کے ڈر سے۔ صاحب کی بہن اور ان کے بیچ جو اختلافات تھے وہ اس بات پہ تھے کہ صاحب کی بہن جو تھی وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، بات بھی کرتی تھی، مگر صاحب نے اس کی شادی اس سے پوچھے بنا ہی اپنے دوست کے ساتھ طے کر دی۔ اور پھر شادی سے کچھ دن پہلے بہن کو صاحب نے بتایا کہ ان کی شادی انہوں نے طے کر دی ہے۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی وہ غصہ ہو گئیں اور ان کو اپنی پسند بھی بتا دیا کہ وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے دوست سے شادی نہیں کریں گی۔ اس بات پر صاحب کی انا پر چوٹ پڑی اور انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے بات کر دی ہے تو بس شادی ہو کر رہے گی، کیونکہ بات ان کی غیرت کی بن گئی تھی۔ مگر ان کی بہن نے شادی نہیں کرنی تھی، وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ یوں اس بات پر ان دونوں کے بیچ کچھ دن سے اختلاف رہے، اور جب شادی سے ایک دن پہلے مجھے بڑے صاحب کی بیوی نے سامان دیا کہ صاحب کی بہن کے کمرے میں شادی کا سامان لے کر جاؤ۔ میں جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، یہ سامان کیوں لائی ہو؟ کس نے دیا ہے؟ میں گھبرا گئی۔ وہ جی بڑی صاحبہ نے دیا ہے، آپ کی شادی کا سامان ہے۔ میں نے کہا تو اس نے وہ سامان مجھ سے لے کر زمین پر دے پھینکا۔ نہیں ہوگی شادی، بتا دیا، اور بتا دو اپنی صاحبہ کو، انہوں نے مجھے کہا۔ تو میں ان کے تیور دیکھ کے گھبرا گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ بڑے صاحب ان کو بھی نہ ایسے ہی جان سے مار دیں جیسے اپنی بڑی بیوی کو مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہو گیا تھا جو ان کے گفٹ تھے اور ان کا چھپ چھپ کر راتوں کو باہر جانا، وہ کسی کو پسند کرتی تھیں۔ ان کو یہ گفٹ دیتا تھا اور ان سے ملنے جاتی تھی، اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ایسے مت کیجیے ورنہ صاحب جی آپ کو بھی جلا دیں گے اپنی پہلی بیوی کی طرح۔ میرے ذہن میں ڈر سوار تھا ان کے مرنے کا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بات بول دی، مگر وہ چونک پڑی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا میرے بھائی نے اپنی بیوی کو خود مارا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا۔ ان کے سامنے مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا ایسا، مگر اب بتا دیا تھا تو انجام بھگتنا تھا، یہی سچ ہے۔
मगर आप प्लीज़ किसी को मत बताना, ख़ास कर बड़े साहब को, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ किसी को ना बताना। मैं उनके सामने दोनों हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने लगी ताकि उनको मुझ पे रहम आ जाए। फिर उन्होंने पूरी बात पूछी मुझसे। मैंने सारी बात बता दी क्योंकि मारा था अपनी बीवी को। साथ मैंने उनको ये भी तलकीन की कि मैंने कहा वो ज़िद ना करें, कहीं बड़े साहब उनके साथ भी यही हशर ना करें। मगर उन्होंने करनी अपनी ही थी, मेरी नहीं सुनी और मेरे साथ शर्त रख दी। कहने लगी, एक शर्त पर मैं ये भाई साहब को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ये सच बताया। अगर तुम, और उसके आगे जो उन्होंने कहा मेरी जान निकल गई। जैसे मैंने हैरत से उसको देखा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं मर कर भी ऐसा ना करती, इस वक्त मजबूर ना होती। और फिर मैंने ना चाहते हुए भी ऐसा कर दिया और उनको हवेली से भगाने में मदद की। अपने अंजाम के डर से ऐसा किया था मैंने। वो तो हवेली से भाग गई, मगर अब सारा मलबा मेरे सर पर पलट पड़ा था, क्योंकि उनके भागने की बात भी सिर्फ मुझे और मेरी अम्मा को पता चली थी और किसी को नहीं थी। इस वजह से ये सब कुछ ही करने को कहा जा रहा था। अब सोच रही हूँ अगर मैं मैयत बनकर इनकी बहन की जगह लेट गई तो वो सच में मुझे न दफना दें, और अगर उनको सच पता चल जाए फिर तो मेरी मौत पक्की थी। मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि वो इसलिए इसरार कर रही हैं मुझे ये बात मानने के लिए कि बात पैसे की नहीं है, बात असल ये है कि उनकी बहन के भागने का राज सिर्फ हमें मालूम है। और अगर हमने साहब की बात ना मानी और बात पूरे गांव में फैल गई तो इनकी बदनामी अलग से होगी। इससे पहले ही साहब मुझे ज़िंदा दफन कर देंगे कब्र में। मैं उनके डर की वजह से और कुछ एहसानात की वजह से मान गई और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं मैयत बनकर सो गई। सारे मुलाजम इस नागहानी मौत पर अफसोस कर रहे थे। और तो और साहब ने अपनी बहन की जिससे शादी तय की थी उनका ख़ानदान भी मैयत पर आया हुआ था। साहब के ख़ानदान के लोगों ने बहुत रोला डाला, उनके छोटे भाई भी आए हुए थे। मगर मेरी सांस तब तक रुकी गई जब किसी ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा, मगर साहब ने रोक दिया। मेरा तो दिल डर रहा था सब वहाँ से खैर से हो जाए, और लोगों ने मैयत को उठाया। मैं दिल ही दिल में विद कर रही थी। उनकी बातें मैं सुन रही थी जो मुझे जनाजा पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। मेरे दिल का बुरा हाल था आगे का सोचकर, लेकिन रूह फना ना हुई जब मौलवी ने जनाजा पढ़ाने के बाद मेरे चेहरे से कपड़ा ही हटा दिया, कुछ लोगों को मैयत का चेहरा दिखाने के लिए। मेरा चेहरा देखने के बाद लोगों में हलचल मच गई। सब आपस में बातें करने लगे कि ये साहब की बहन नहीं, ये तो मुलाजमा है इस घर की। जबकि साहब भी वहाँ खड़े थे। मेरी खुली आंखों को और मुझे जिंदा सलामत देखकर साहब हैरतज़दा रह गए और हज़ार सवाल साहब से करने लगे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई कि साहब की बहन भाग गई थी घर से, और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी मुलाजमा यानी कि मुझे मैयत बनाकर यह खबर फैला दी थी कि उनकी बहन मर गई। इसके बाद उनके भाई उनसे बहुत नाराज़ हो गए और अम्मा, मैंने हवेली छोड़ दी क्योंकि अम्मा को डर था हमारा तो कोई कसूर नहीं, फिर कभी भी बड़े साहब हमें मार सकते हैं। फिर हम दूसरी जगह पर काम करने लग गए थे।